جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا تو تب جا کر وہ دل اور سینہ بھرے گا۔ جب اللہ کو دیکھیں گے نا، ہاں، سب سے پہلا ٹائٹل اللہ کیا دے گا؟ یہاں انبیاء بیٹھے ہیں، شہداء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، صوفیاء بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، حاجی بیٹھے ہیں، عمرے والے بیٹھے ہیں، حج والے بیٹھے ہیں، زکوٰۃ والے بیٹھے ہیں، سب نیک لوگ ہی بیٹھے ہیں، نیک مرد عورت بیٹھے ہیں۔ لیکن اللہ کس صفت سے ہمیں پکارے گا؟ مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے۔ سچ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس دن اللہ جب پکارے گا تو صادقین کے ساتھ، علماء کے ساتھ نہیں، شہداء کے ساتھ۔ شہداء بندے، علماء بندے، صوفیاء بندے، تہجد گزار بندے، سب اس صفات والے ہیں، لیکن اللہ ان کی ایک صفت کو لے کر کہے گا، مرحبا میرے سچے بندے۔ تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہا جی پورے ہو گئے۔ کہا اچھا اب اس سے بڑی چیز دے دوں جو دیا ہے؟ کہا جی کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گے، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ، وہ اللہ کہے گا مانگو مانگو مانگو، آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اپنی شان کا۔ تو کہیں گے یا اللہ ہم جوہانسبرگ میں تیری بندگی تو کرتے تھے پر ایسی نہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے تو کتنے حسن والا ہے، جمال والا ہے، کمال والا ہے۔ جیسے ہم دنیا میں تجھے سجدہ کرتے تھے نا نماز میں، آج ہمیں ایک سجدے کی اجازت، پوری نماز نہیں، صرف ایک، کہ ہم تمہیں یوں دیکھ کے اللہ اکبر کرنا چاہتے اور ماتھا جنت کی زمین پہ ٹیکنا چاہتے۔ ہائے ہائے ہائے، میرا اللہ کیا کہے گا؟ میرا اللہ کہے گا میرے بندو، جوہانسبرگ میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا مالک تھا، میں لارڈ تھا، تم سلیو تھے، میں مالک تھا، تم غلام تھے، تمہارے ذمے میری عبادت تھی۔ تم جنت میں آ گئے ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں، میں تمہارا میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، کوئی سجدہ نہیں، جاؤ مزے کرو۔ ایک سجدہ بھی نہیں کرنے دے گا، ایک سجدہ کہے گا ہاں طالما اتعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ، میں نے دیکھا تھا جوہانسبرگ میں تمہیں نمازیں بھی پڑھتے، سجدے بھی کرتے، راتوں کو اٹھتے، تڑپتے، روتے، مچلتے، سسکتے، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی، وہ میں دیکھتا تھا، بس وہی کافی ہے، جاؤ موج کرو، وزوجناہم بحور عین، جاؤ ہم جنت کی لڑکیوں سے تمہاری شادی کرتے ہیں۔ یہ آخری درجے کا جنتی 40 سال دیکھتا رہے گا، صرف دیکھتا رہے گا، صرف دیکھتا رہے گا 40 سال۔ آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، دور ہی بیٹھے رہیں گے۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، کالے فرشتوں سے نکل کر حور میں آیا ہے نا، پھر وہ کہے گا من انتی، تو کون ہے؟ کون ہے؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جنت کی لڑکی اللہ نے مٹی سے نہیں بنائی، یہ انگوٹھے سے یہاں تک زعفران، گھٹنا، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور، 130 فٹ قد ہے، 130 فٹ لمبے بال ہیں، یوں آتے ہیں آبشار کی طرح، اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں، اور وہ جو فراک پہنتی ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے، 3 میل۔ جو شاہی خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں وہ لمبا 25-25 فٹ کا ان کا فراک اور وہ غرارہ بنا ہوتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا 3 میل کے دائرے میں اس کا لباس گھومے گا۔ اس کو اٹھائے گی کیسے؟ ہم بھی 100 جوڑے پہنیں گے، بس قربان جاؤ۔ سردیوں میں کپڑے زیادہ پہننے پڑتے ہیں تو بھی ذرا تکلیف ہوتی ہے، پہن رہے ہیں پھر اتار رہے ہیں۔ اگر 100 جوڑے پہننے پڑ گئے جنت میں تو موٹے تو رہ گئے نا اتھے ہی، اور 100 جوڑے اتارنے پڑیں تو پوری جنت میں ایک بیگ نہیں جس میں وہ ڈال دیں، پوری جنت میں واشنگ مشین نہیں ہے جس میں ڈال دیں۔ تو میں قربان جاؤں، تم صرف ارادہ کرو گے کپڑے بدلنے کا، ارے میں جب پچھلی دفعہ آیا تھا نا تو ایک نوجوان تھا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے کہاں نہیں، میری شکل تو تھوڑی بہت یاد ہے، مجھے کہنے لگا ساؤتھ افریقہ از جنت جنت۔ میں نے کہا پاگل تو جنت کو جانتا ہی نہیں ہے، تو نے تو جنت کی انسلٹ کر دی۔ ارے بیوقوف، تجھے جنت کا پتہ ہی کوئی نہیں،
تو ساؤتھ افریقہ کو کہہ رہا ہے ساؤتھ افریقہ جنت جنت 2 دفعہ آپ ارادہ کریں گے کپڑے بدلنے، اللہ کی قسم اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے 100 جوڑے آپ کو پہناوا آ چکا ہوگا۔ نہ آپ کو پہننے کے لیے خود کرنا پڑے گا، نہ اتارنے کے لیے کرنا پڑے گا، صرف ارادے پر اگلے آ گئے، نئے آ گئے، پرانے غائب۔ کس کو دینے ہیں؟ کون دھوئے گا؟ ہے سب بادشاہ ہیں جنت میں، سارے بادشاہ ہیں۔ نیند بھی کوئی نہیں ہے، نیند بڑی اچھی چیز ہے دنیا میں، جنت میں نیند نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس لیے نہیں ہے کہ نیند اور موت بہنیں ہیں، النوم اخت الموت، جب موت گئی تو اس کی بہن بھی گئی، کچھ بھی نہیں، ہمیشہ جاگتے، کھیلتے کودتے، کھاتے پیتے۔ تو وہ کہے گی وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں آپ کی بیگم ہوں۔ اچھا، پھر وہ آگے بڑھے گا تو اس کو گلے لگائے گا۔ یہ جو گلے لگائے گا، میرے نبی نے فرمایا مقدار عمرہ من الدنیا 70 سال اس کے گلے لگا رہے گا، 70 سال۔ یہ میں نے آپ کو سب سے جنت کا چھوٹا درجہ، اپارٹمنٹ آف جنت آپ کو بتایا، تو وہ اوپر والی جنت کیسی ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ پوری دنیا کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، راستہ ایک ہی ہے اللہ تک جانے کا اور جنت کو پانے کا اور دنیا کو جنت بنانے کا، محمد الرسول اللہ، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لینا۔